السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، جن کا سردار عزازیل تھا اور اس کی بیوی قبیرہ اس کی سلطنت کی معاونت کرتی تھی، اور یہ تمام سلطنت کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد ان کی سرداری چھن گئی۔ یہ جو جنات ہیں ان کی پیدائش جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، اس لیے ان میں سرکشی، خود سری اور جو ظالمیت ہوتی ہے وہ حد درجے کی ہوتی ہے۔ آگ کی کئی اقسام ہیں۔ استستام عام، یہ عام آگ ہوتی ہے۔ ابب مراکوش، وہ آگ جو خود سے وجود میں نہ آئی ہو۔ افسو نظر نہ آنے والی، یعنی یہ شعلہ بن کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ مکلمت عام، جو پانی کی مثل ہوتی ہے، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہو لیکن آگ ہوتی ہے۔ دہم دعاستہ، سفید آگ۔ جستکم، دوزخ کی آگ۔ المدینہ سو، جنت کی آگ۔ جنات کی جو اقسام ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلی جو ہے غزل عام ہے، یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اور یہ اکثر جگہوں پر رہتے ہیں اور یہ اکثر بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ کہند علام، انسان کی مہک پر انسان پر عاشق ہو جاتے ہیں، انسان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ آنکھوں سے نبینہ ہوتے ہیں۔ مرام ماستت، عزازیل کے ساتھی ہیں، انہوں نے عزازیل کی بیعت کی ہوئی ہے۔ یہ ابن آدم کے دشمن ہیں اور انتہائی انسان کے لیے خطرناک ہیں۔ بسم بلابوا، وہ بہت خطرناک جنات ہیں اور بہت طاقتور جنات ہیں۔ جس جادوگر کے پاس یہ جنات آ جاتے ہیں وہ ان سے جو بھی کام چاہتا ہے لے لیتا ہے اور دوسرے جادوگروں پر بھاری ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں، اور دوسرے جنات جو ہیں وہ ان سے پریشان بھی رہتے ہیں اور ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ جگر ممتاز، جو یہ وہ قبیلہ ہے جو جنت سے نکالا گیا تھا، یعنی عزازیل، اس کی بیوی اور اس کے بچے، یہ تمام جنات کے سردار ہیں اور تمام جنات ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے کہاں کو مانتے ہیں۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادوگر عزازیل کی عبادت کرتا ہے اور اس کو خوش رکھتا ہے، تو وہ اس کو انعام کے طور پر جنات اس کی خدمت پر معمور کر دیتا ہے۔ جب تک یہ اس کی عبادت کرتا رہتا ہے، شرک کرتا رہتا ہے، شرکیہ کلمات پڑھتا رہتا ہے، اس وقت تک عزازیل جنات کو حکم دے کر اس کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ وہ اس سے کام لیتا رہے، اور وہ اس سے کام لیتا ہے اور مختلف لوگوں پر جادو کرتا ہے، مختلف لوگوں پر ان کو مسلط کرتا ہے، مختلف لوگوں کی چیزیں چرواتا ہے اور مختلف لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ اس قسم کے کام کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غلے کی چوکیداری پر معمور کر دیا، تو رات کو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ غلہ چوری کرنے لگتا ہے، تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں، تو وہ منت سماجت کرتا ہے کہ میں بہت ہی مظلوم ہوں، میں بہت ہی مجبور ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، لہٰذا مجھے چھوڑ دیں۔ تو میں نے اسے کہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں حاضر کروں گا، تو جب اس نے منت سماجت میری کی تو میں نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح مجھے سوال کیا کہ کیا بنا وہ جو آدمی آیا تھا، تو میں نے ساری کارگزاری ان کو سنا دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آج پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر ہوئی، پھر وہی غلہ چرانے آدمی آ گیا، میں نے پھر پکڑ لیا، میں نے کہا آج تمہیں میں نے نہیں چھوڑنا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں پیش کروں گا، جو وہ سزا دیں گے وہ آپ کو ہوگی۔ تو اس نے پھر منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ میں بہت مجبور ہوں، میرا گزارا نہیں ہے، اس لیے میں یہ چوری کرتا ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ دیں، مجھے میرے پر اور میرے بچوں پر ترس کریں۔ تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبح پوچھا کہ وہ تمہارا جو آیا تھا بندہ، اس نے کیا کہا، تو میں نے ساری کارگزاری سنا دی، ساری بات سنا دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آج پھر آئے گا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور آئے گا، وہ تیسری رات پھر آ گیا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا آج آپ کو میں نے نہیں چھوڑنا، لہٰذا
تم مجبور ہو جو کچھ بھی ہو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں حاضر کروں گا، وہ آپ کو جو سزا دے گی وہ آپ کو سزا دی جائے گی۔ تو اس نے پھر منت سماجی شروع کر دی اور کہا کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ کریں، میں آپ کو وہ کلمات بتاتا ہوں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، آپ کی خدمت پر ایک فرشتہ، آپ کی حفاظت پر ایک فرشتہ پوری رات کے لیے معمور کر لیا جاتا ہے۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا کہ آپ کا وہ جو بندہ آیا تھا اس نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ایسے ایسے غلہ چوری کیا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا آپ۔ تو اس نے کہا مجھے آپ چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات سچ کر گیا، کیونکہ یہ کلمہ جو ہے آیت الکرسی جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آتا تھا، لیکن وہ آپ کو جو کلمہ بتا کے گیا ہے وہ بہت سچ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کی خدمت پر، اس کی حفاظت پر، اس کی سیکورٹی پر ایک فرشتہ معمور کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، صبح ہونے تک کسی چیز کو پر مسلط ہونے نہیں دیتا، کسی چیز کو اس کا نقصان نہیں کرنے دیتا، نہ کسی چیز کو نقصان کرنے کی استطاعت یا طاقت وہاں پہنچنے دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، اور جو صبح کے وقت یہی آیت الکرسی اور دو آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی وہ پڑھتا ہے تو وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کو میں تلاوت کر کے آپ کو ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں، اگر آپ کو خود نہیں پڑھنے آتا تو میری اس تلاوت کو آپ سن لیا کریں صبح شام، انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد